نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت، نہ حدیث میں کوئی ثبوت۔ اب تمہارے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی 11ویں شریف ہمارے دوستوں میں منا رہا ہے، جان پہچان والوں میں منا رہا ہے، کیونکہ ہوتا ہے ایسا، خود میرے کو رات میں ایک جگہ 11ویں شریف کی دعوت تھی کھانے کی، لوگ دعوت دیتے ہیں جان پہچان والے، جن کو نہیں معلوم رہتا کہ بھائی ہم لوگوں کو وہ کھانا نہیں چلتا، اب ہم کیا کریں گے ایسی حالت میں؟ وہ دعوت کو قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے؟ یا کسی نے اپنے گھر پہ کھانا بھیج دیا تو وہ کھانے کو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے، اور سب سے پہلے قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما احل بہ لغیر اللہ، جو کھانا اللہ کے غیر کے نام پر پکایا جائے، اور جو کھانا اللہ کے غیر کے نام پر کھلایا جائے، اللہ کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر بولو؟ اللہ کو چھوڑ کر، جو کھانا اللہ کے نام پر ہے، جیسے آپ نے کھانا پکایا عید کے ٹائم پہ، بقرعید کے ٹائم پہ آپ کھلا رہے ہیں، یا آپ نے ایسے ہی پکا دیا دوستوں کو کھلا رہے ہیں، آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، چلو بھائی ایک دوست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اب اس ٹائم پر آپ کی نیت بن چکی ہے کہ یہ کھانا غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھلایا جا رہا ہے، تو وہ کھانا آپ کے لیے صراحتاً حرام ہے۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ کس کی آیت ہے بولو؟ ہاں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ دیکھو اللہ نے کس کے ساتھ میں جوڑا اس کو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا مردار کو، تم مردار نہیں کھا سکتے، اور خون کو، خون بھی نہیں کھا سکتے، اور خنزیر جس کو ہم لوگ سور کہتے ہیں اس کے گوشت کو اللہ نے اس کو بھی ہمارے لیے حرام کر دیا۔ اور پھر کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھلایا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ جو بریانی جس میں ہم کو 3-3 انچ کے کاجو دکھ رہے ہیں اور 2-2 انچ کے بادام نظر آ رہے ہیں، اور دل تو بہت بول رہا ہے دعوت قبول کرنے کو، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ جو بریانی ہے اور وہ جو میٹھا ہے اور وہ جو کھانا ہے وہ اللہ کے غیر کے نام پر پکایا ہوا ہے، اور اس کے غیر کے نام پر ہم کو کھلایا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ کسی ایسے آدمی نے اگر ہم کو دعوت دیا ہے، ہم اس کو صاف لفظوں کے اندر یہ بولے کہ بھائی اگر یہ بات قرآن سے ثابت ہے تو آپ کی دعوت قبول، اگر یہ بات حدیث سے ثابت ہے تو آپ کی دعوت قبول، اگر یہ بات صحابہ اکرام کے زندگی سے ثابت ہے تو آپ کی دعوت قبول۔ آپ بتاؤ مجھے قرآن حدیث میں اگر کہی ہے تو تم نے کیا دعوت کرے، میں تمہارے سے 4 گنا بڑی دعوت کرتا ہوں، میں بھی ثواب کماؤں گا، لیکن پہلے بتاؤ تو صحیح قرآن حدیث میں کہاں پر یہ ہے۔ اور جب نہیں ہے، جو چیز قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، اور خود ان حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی نہیں، انہوں نے بھی اس سے روکا ہے، تو پھر میں یہ کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ سمجھا کے بولو۔ کسی نے آپ کو دعوت دیا تو آپ یہ مت بولو اس کو کہ پیار میں محبت میں ارے اپنے ریلیشن خراب ہوں گے، ارے اس کو کیسا کیا میں نہیں بول سکتا ہوں۔ آج کل لوگوں کا منافقت والا چہرہ بن گئے ہوا ہے، ہاں ڈبل اسٹینڈرڈ والے لوگ بن گئے ہیں۔ آج کے زمانے میں حق بات نہ لوگوں میں سننے کی طاقت رہی نہ بولنے کی طاقت رہی، اور لوگ ویسے کو ہی اچھا سمجھتے ہیں جو منافق ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے۔ ہاں آپ کے سامنے بولیں گے ارے نہیں میں بیمار ہوں، میرے کو شوگر ہے، میرے کو بی پی ہے، ایسا بول کے اس کی دعوت کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے جانے کے بعد اس کے پیٹ پیچھے لوگوں کو بول رہے ہیں بدعت کا، میں بولے بدعتی کا کھانا نہیں کھاتا۔ ارے تیرے اندر طاقت تھی تو منہ پہ بولنا تھا نا اس کے، پھر تو اس کی بھی اصلاح ہوتی تھی۔ یہ منافقت آج ہمارے زمانے میں ہو چکی ہے۔ تو حق بات چاہے اس سے ریلیشن خراب ہو اچھے ہو، آپ اس کو مت دیکھو، آپ کا کام ہے حق بات بولنے کا۔ آپ کون سی بات بولو اس کو؟ حق بات بولو۔ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ رہے گی۔ کس کے ساتھ میں رہیں گی؟ ہاں آپ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ جس نے آپ کو دعوت دیا صاف لفظوں میں قرآن سے حدیث سے صحابہ سے ثابت ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور مان لو کسی نے آپ کے گھر پہ بھیجا، پہلے تحقیقات کرو،
پہلے تحقیقات کرو یہ کھانا کس کا ہے, کسی نے بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے. واہ 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 ماشاء اللہ, کیا یار, میں دفتر پہ بیٹھتے جا گیا, بولے مشقاب لے 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 ادھر لے رہے, بولے دیکھ 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 کیا ہے اندر. ارے اب باپ 2-3 لیگ پیس بھی دکھ رہے بولے اس میں, تو اب بیٹھ گئے اور اپنا آستین چڑھا کے جو کھینچنا شروع. اب کوئی تحقیقات نہیں اس کی, وہ حلال کا ہے, بدعتی کا ہے, فاتحہ کا ہے, 11ویں شریف کا ہے, نہیں معلوم ہے اپنے. ارے پہلے پوچھو اس سے جس نے بھیجا, اس سے, بابا یہ کھانا کائے کا ہے؟ نہیں, بولے وہ ہمارے گھر پہ 11ویں شریف کی فاتحہ تھی, ہم لوگ 11ویں شریف کا کھانا نہیں کھاتے, لے جاؤ اس کو, جاؤ یا کسی غریب کو کھلاؤ, مانگنے والے کو دو, کچھ بھی کرو, ہم لوگ 11ویں شریف کا کھانا نہیں کھاتے. صاف لفظوں میں بولو ایسا. جب آپ یہ بات بولیں گے اور جس کے گھر کا کھانا واپس جائے گا وہ پوچھیں گا آپ سے, کیونکہ امت بھولی بھالی ہے. کیسی ہے بولو امت؟ ہاں, امت بیچاری بھولی ہے, سیدھی ہے, سادی ہے. وہ پکانے والا جو ہے اس کو خود کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن سے حدیث سے ہے نہیں ہے. وہ اس لیے پکا رہا ہے کیونکہ اس کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے, اس کو کوئی بیچارے کو رہبری کرنے والا نہیں ہے. اگر اس کی کوئی رہبری کرنے والا رہتا تھا, کوئی بتانے والا, اب آپ نے کھانا واپس کیا, وہ ضرور آپ سے پوچھیں گا کہ بھئی ہمارا کھانا کائے کا تھا, جوئے کا تھا, شراب کا تھا, کائے کا تھا, تم نے کیوں واپس کرے. تب آپ اس کو سمجھاؤ پیار سے, محبت سے کہ بھائی دیکھ, یہ جو کھانا تو نے بنایا یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے, یہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے, یہ بزرگان دین اولیاء اللہ کی زندگی سے ثابت ہے. خود مجھے وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بتا, انہوں نے اس پہ عمل کیے کیا. اگر تو ان کی کتاب سے بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے حکم دیے کہ تم میرے نام پہ 11ویں شریف مناؤ اور کھانا کھاؤ, تو بالکل ہم تیرا کھانا کیا کھائیں گے, ہم بھی خود دعوت کریں گے. سمجھا کے بولو, کیونکہ امت بھولی بھالی ہے. جو کرنے والا ہے بیچارہ, اس کو خود کو بھی پتا نہیں ہے میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. اس کو کیا معلوم ہے, یا پھر وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے ہمارے دادا کے زمانے سے چلتے آ رہا. بولے ہاں, ہمارے دادا کے زمانے سے کبھی ہم لوگوں نے 11ویں شریف کو نہیں چھوڑے, اور ماشاءاللہ ہمارے ابا جو تھے نا, بولے ان کے زمانے میں بھی ان کے انتقال تک 11ویں شریف برابر ہوتے رہی. اب ابا نہیں رہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ. اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ قرآن سے ہے, حدیث سے ہے, نہیں ہے. بیچارہ روایت کے اندر اور تقلید کے اندر وہ کام کر رہا ہے, بس تقلید کو زندہ کرنے کے لیے. رشتہ داروں کو جو ہے اگر نہیں کریں گے, رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, برادری والے ناراض ہوں گے, نہیں. اور پھر آپ اس کو یہ بھی سمجھاؤ کہ دیکھ میرے بھائی, حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر تو جو کھانا پکانے کی بات کر رہا ہے اور 11ویں شریف کی بات کر رہا ہے, تو مجھے یہ بتا کہ ان کی جو زندگی تھی ویسی زندگی کتنی ہمارے زندگی میں. ہم کو ان کی زندگی کو فالو کرنے کا ہے. ان کی زندگی کیسی تھی اس کو سناؤ قصہ کہ دیکھ جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی دیکھ کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی.